شہر بانو بیکن ہاؤس سے سفر کا آغاز ہے طالب علمی سے جی ایک ایفیشینٹ پولیس آفیسر تک کا سفر مختصراً. تو جس دن پہلا دن اسکول کا تھا تو جس طرح ہر بچہ ہوتا ہے تو وہ کافی جٹری ہوتا ہے. تو میں جٹری کے ساتھ ساتھ آئی واز ویری ایکٹیو. تو میں نے کہا میں نے تو جانا ہی نہیں ہے اسکول. اچھا. تو ادھر جب ہمارا ڈنڈی مارنے کا دل چاہتا تھا والدہ کو بتائے بغیر تو وہاں نا آپ نے سٹارٹ میں بات کی کہ کتابوں سے آپ کو دلچسپی ہے اور کہتے ہیں جو کتاب جس کے دوست ہوتا ہے وہ تنہا نہیں ہوتا. کس قسم کی بکس پڑھتی ہیں؟ زندگی کی سمجھ اس ٹائم آتی ہے جب آپ اپنے ماضی کو دیکھتے ہو ٹھیک اور آپ کا ہر واقعہ ایک ڈاٹ کی مانند ہو جاتا ہے. بالکل. تو جب آپ ان ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا سمجھتے ہو نا تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ واقعہ کیوں ہوا تھا. اس ٹائم ایک واقعہ ہوا تھا جو کہ بڑا نا دل دہلا دینے والا تھا. ایک اراؤنڈ 13-14 ایئرس کی بچی ہے, وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے, اس کا پیپر اچھا نہیں ہوا ہوتا تو وہ گھر سے نکلتی ہے کہ میں داتا دربار جا کے نا سپارہ پڑھ لوں. ٹھیک. وہ سپارہ پڑھتی ہے اور وہاں سے پھر بچی جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. آپ تو ماشاءاللہ خود آئیکن ہیں, ابھی تو آپ کا بڑا شاندار کیریئر باقی ہے. ہمارے وہ ویورز جو CSS کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ اب بلکہ وہ فیمیل اسٹوڈنٹس جو اب آپ کو اپنا ایک رول ماڈل ماشاءاللہ سمجھتی ہیں, ان کو کیا کہنا چاہیں گی؟ کہ جب ہم لوگوں نے تحفظ مرکز پہلا لبرٹی کے اندر بنایا, اب ہم اس کا ایمبٹ تو انکریز کر چکے تھے. نہ صرف ٹرانسجینڈرز بلکہ بچے, رن اوے برائڈز جو بچیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں, ڈرگ ایڈکٹس جن کو ہیلپ چاہیے, اسپیشل ایبلٹیز کے لوگ, اسپیشل ڈسیبلٹیز کے لوگ, وہ سارے آتے ہیں ہمارے پاس. اس منیمائزیشن آف کرائم کے اندر ایسے ہینس کرائمز ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے ایک سویلائز سوسائٹی میں. آپ وہاں گئی تھی ایز اے مسیحا سیویئر نا؟ جی سر. آپ کی آبزرویشن وہاں کیا تھی اس خاتون سے جب پہلا آپ کا انٹریکشن ہوا, جب اس نے آپ کو دیکھا وہ تو ریلیکس ہو گئی, لیکن زیادہ ساری رسپانسبلٹی تو آپ پہ شفٹ ہو گئی نا کہ آپ نے اس کو وہاں سے نکال کے جانا تھا, اور وہ فوٹیج ہے کہ آپ اس کو چادر ڈال کے کتنا ٹائم اس سارے میں لگا تھا؟ تو جب ہم انٹر ہوئے تو میں نے کہا تم اپنے بال باندھو. وہ کہتی ہے مجھے مار دیں گے. تم اپنے بال باندھو. تو پھر اس کے بال بندھوائے, برقع جو ارینج ہوا تھا اس سے اس کو پھر ڈلوایا. جب ہم نے شرٹ کا ناٹ کروایا اس کا یہاں ویسٹ کے اوپر, یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم. ریڈیو پاکستان کے ایک اور اسپیشل ویڈیو پوڈ کاسٹ شو کے ساتھ میں ہوں میزبان سجاد پرویز, اور اس ویڈیو پوڈ کاسٹ کے لیے پروڈیوسرس ہیں غلام حیدر, سنیرا خالد, انجینئر ہیں محمد عامر چاند. اور آج ہماری جو مہمان شخصیت ہیں ان کی پہچان کسی کی تعارف کی محتاج نہیں. اب تو وہ پاکستان میں نہیں بلکہ عالمی سطح پہ ایک آئیکن کا, یوتھ آئیکن کا درجہ حاصل کر چکی ہیں. کیمرے کی آنکھ سے آپ سب دیکھ رہے ہوں گے سیدہ شہر بانو نقوی صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہر بانو صاحبہ, آپ کو ریڈیو پاکستان کے ویڈیو پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں خوش آمدید. تھینک یو سو مچ. کیسا لگا ریڈیو؟ پہلا وزٹ آپ کا ہے یا پہلے کبھی آئیں؟ نہیں, پہلے آئی ہوئی ہوں, اتفاق ہوا تھا آنے کا, اور ریڈیو میں بلکہ کام کرنے کا بھی اتفاق. اچھا, یعنی پھر تو آپ اپنے ایک طرح کے گھر میں آئی ہیں. جی. تو وہ CSS کی تیاری کے دوران ارادہ کیا تھا, تو 3 ہفتے کے لیے آئی ڈیڈ اے شو. تو بس ایکسپیرئنس جو ہے وہ اچھا اس سینس میں تھا کہ آپ کی جو آواز ہے وہ پاکستان کے ہر کونے میں جاتی ہے. بالکل. اور آپ کے پاس اتنا اختیار اللہ آپ کو دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو پازیٹیو یوز کر سکتے ہیں. اور آپ کی آواز سے تو لگ رہا ہے کہ واقعی مائکرو فون فرینڈلی اور ریڈیو فٹ وائس ہے آپ کی. تو ہمارا مائکرو فون اور ہمارا کیمرہ آپ کے لیے حاضر ہے, آپ جب چاہیں یہ آئیں اور اپنے محکمے کے حوالے سے بات کریں. اب تو آپ کے آڈینس کے ماشاءاللہ ویورز بھی بڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس واقعے سے گفتگو کا آغاز کریں جو عموماً ہر پروگرام میں آپ کے ساتھ کی جا رہی ہے, میں تھوڑا سا ماضی میں جاؤں گا ان ویورز کے لیے اور لسنرز کے لیے جو ریڈیو پاکستان کے مائکرو فون اور کیمرے کے ذریعے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی گفتگو سنیں گے. شہر بانو بیکن ہاؤس سے سفر کا آغاز ہے طالب علمی سے جی ایک ایفیشینٹ پولیس آفیسر تک کا سفر مختصراً. سفر سٹارٹ ہوتا ہے لٹل اینجل سے فیصل آباد میں. فیصل آباد اسٹیڈیم کے بالکل سامنے ایک اسکول ہے. ٹھیک ہے. تو پیدائش فیصل آباد کی, تو والد صاحب نے ادھر نرسری اور اس کی کنڈر گارڈن وغیرہ کے لیے ایڈمیشن کروایا. تو جس دن پہلا دن اسکول کا تھا تو جس طرح ہر بچہ ہوتا ہے تو وہ کافی جٹری ہوتا ہے. تو میں جٹری کے ساتھ ساتھ آئی واز ویری ایکٹیو. تو میں نے کہا میں نے تو جانا ہی نہیں ہے اسکول. اچھا. تو یہ واز کہ نہیں اسکول تو جانا ہے. تو آئی واز ویری اٹیچ ٹو مائی فادر. میں بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا دنیا کے اندر سب سے اچھا دوست کون سا, تو میں کہتی ہوں میرے والد صاحب ہیں. واہ, زبردست. تو میں نے کہا میں نے آپ کو نہیں چھوڑنا. تو وہ پھر آیا کے ساتھ گتھم گتا ہوتے ہوئے اس نے مجھے لے کے جانا. ابھی بھی والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب اس کو پہلے دن اسکول میں چھوڑا تو میری بڑی بہن جو ہے وہ بڑے ہنستے ہوئے چلی گئی تھی. تو کہتے ہیں میں واپس آیا تو میں بڑا پریشان. تو آپ سب سے چھوٹی تھی گھر میں؟ نہیں, میں مڈل چائلڈ. اچھا اچھا اچھا.
تو میں بڑا پریشان, میں نے آ کے اب تمہاری ماں کو کہا کہ میں نے کہا پتہ نہیں اللہ خیر کرے پڑھ دی یا نہیں پڑھ دی, کیونکہ بڑا اوکھا گئی سی اسکول. تو وہ جو چیز تھی نا وہ وہاں سے اسٹارٹ ہوئی. پھر والد صاحب کی پوسٹنگس ٹرانسفرز ہوتی رہتی تھیں. تو بیکن ہاؤس لبرٹی کیمپس گلبرگ کے اندر آئی واز ایڈمیٹڈ ان 7th grade, اور تب سے پھر او لیولس وہاں کمپلیٹ ہوا. اے لیول سائیکاس گلبرگ سے کیا. آرٹس سبجیکٹس تھے, سائنسز میں کبھی انٹرسٹ نہیں تھا. تو وہ والد صاحب کو دوسرا موقع ملا کہ کہنے کا کہ یہ تو باغی ہے, کیونکہ باقی سارے بچوں نے سائنسز پڑھی تھی, ڈاکٹر بننا ہے, یہ وہ ایک ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر انجینئر یا ایگزیکٹلی. تو میں کہ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا ہم سے. تو اس کے بعد پھر جس یہاں میں ایک ایڈیشن کروں گی کہ جس فیصلے کے اندر, زندگی کے فیصلے میں نے اپنے والد کی یا والدہ کی بات مانی ہے, وہ فیصلہ شارٹ ٹرم میں اگر آپ کو تکلیف بھی دیتا ہے نا, مجھے اگر تکلیف بھی دے یا میری مرضی کے خلاف بھی ہو, تو لانگ رن میں اس چیز کا مجھے ہمیشہ فائدہ ہوا. واہ. تو قرآن میں یہ لکھ دیا اللہ نے کہ آپ نے اپنی رزق کا, جہاں تک تعلق ہے نا رزق کا, اس کے فیصلے اپنے والد پہ چھوڑ دیں. اب عربک میں رزق کا مطلب صرف اور صرف پیسہ نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, سسٹیننس. بالکل anything which provides sustenance to your life and brings in blessings یا prosperity. بیسیکلی ایک سمبل استعارہ ہے نا یہ تو. بالکل. تو والد صاحب نے کہا تم نے پنجاب یونیورسٹی جانا ہے. اچھا. میں نے کہا اچھا. اب آپ او لیولز اے لیولز کر کے نکلے ہیں, آپ ایک ببل کے اندر ہیں اور آپ ایک پبلک یونیورسٹی میں رکھ دیے جاتے ہیں. تو شروع میں بڑا فیصلہ عجیب سا لگا, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو انسان میں بنی ہوں, یا جس طرح کا ایکسپوجر مجھے پنجاب یونیورسٹی نے دیا ہے, وہ ایکسپوجر مجھے کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی نہ دے سکتی. ٹھیک. آپ کے پاس بچے آ رہے ہیں جی بی سے, کشمیر سے, کے پی سے, پورا گلدستہ بوکے ہے آل اوور the country. And then you realize the kind of achievements they have, the kind of positivity they have, their traditions, their culture. تو آپ کے اندر ایک جو ٹالرنس کا تھریشولڈ ہے نا, جس کی بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے, وہ بڑھ جاتا ہے. تو اس چیز کو 4 سال پھر کرنا, پھر میں نے ایم فل بھی ادھر سے کیا, تو 6 سال پورا میں پنجاب یونیورسٹی سے پڑھی. پراپر آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے. ایگزیکٹلی. تو وہ دیٹ لیفٹ اے ویری انڈیلیبل مارک, ایک پرماننٹ مارک. ایم فل کس سبجیکٹ میں تھا آپ کا؟ میرا ایم فل تھا پبلک پالیسی اینڈ گورننس میں, اور جو انڈر گریڈ تھا وہ بھی پبلک مینجمنٹ میں تھا, اس میں بھی اسپیشلائزیشن پبلک پالیسی اینڈ گورننس کی. زبردست. تو دیٹ پلیڈ اے ویری ہیوج رول. اور اس کے بعد سب سے مزے کی بات, 20 روپے کی ٹکٹ ملتی تھی اس ٹائم. ہم لوگ بسز کو کہتے ہیں پوائنٹس چلتے ہیں, پوائنٹس چلتے ہیں. تو میرا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ انسٹیٹیوٹ آف ایڈمنسٹریٹو سائنسز تھا, آئی بی اے کے بالکل ساتھ والا. اس کے سامنے سے پوائنٹ چلتا تھا. اب 2 بجے ایگزیکٹ پوائنٹ میں آنا ہوتا تھا. تو میری بہن پڑھتی تھی اولڈ کیمپس میں آرکیٹیکچر, شی از این آرکیٹیکٹ, تو وہ کر رہی تھی. تو پوری 2 بجے کی بس پہ بیٹھ جانا, کتاب لے جانی ساتھ, راستے میں پڑھتے ہوئے جانا. تو بس گزرتی ہے سی پی او کے پاس سے, سینٹرل پولیس آفس کے پاس سے ہوتی ہوئی اولڈ کیمپس میں جاتی ہے. تو جب دل کرتا تھا اندرون چلے جاتے تھے. لولی برگر ہے ایک, بڑے مزے کا ملتا ہے ادھر. تو اس سی پی او کو دیکھنا, پھر واپس آنا, اور سارا دن سوچنا کہ یار کسی نہ کسی طریقے سے نا ادھر بس پہنچنا ہے. تو وہ پھر سی ایس ایس کا امتحان دے دیا. پولیس سروس آف پاکستان فرسٹ پریفرنس تھی. اس سے پہلے انٹیلیجنس, آپ نے بائی چوائس جوائن کیا. بالکل. جی آف کورس. اس سے پہلے پھر جب آئی بی میں گئے نا, انٹیلیجنس بیورو میں گئے, ادھر بھی ہمارے پولیس آفیسرز بھی آئے ہوتے ہیں ڈیپوٹیشن کے اوپر. آئی بی کا ماحول بھی ایسا ہوتا ہے. تو وہ اور چیز پختہ ہو گئی کہ مطلب پولیس میں ہی جانا ہے. اوکے. تو پھر جب کہتا پریفرنسز کی بات ہوئی, تو پھر پولیس سروس آف پاکستان واز دی فرسٹ پریفرنس. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی محنت کے نام دے دیا. اب پولیس میں جانا, سی پی او, چلیں یہ تو ایک رومانٹیسائز کر دیا آپ نے کہ بلڈنگ سے, لیکن عموماً سمجھا جاتا ہے کہ پولیس میں, ظاہر ہے کہ پولیس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو کرمنلز ہیں ان کو سدھارنا, ان کی اصلاح کرنا, اور ایک ہماری جس طرح کی سوسائٹی ہے تو اس میں تو آپ کا یہ جو تھا سارا, یہ پولیس کی طرف انکلائن صرف سی پی او بلڈنگ نہیں. بیسکلی آپ اسٹیو جابز نے نا اپنے ایک انٹرویو, اپنے ایک ایڈریس میں کہا تھا when he was addressing some university students, کہ آپ کو اپنی زندگی کی سمجھ اس ٹائم آتی ہے جب آپ اپنے ماضی کو دیکھتے ہو, ٹھیک, اور آپ کا ہر واقعہ ایک ڈاٹ کی مانند ہو جاتا ہے. بالکل. تو جب آپ ان ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا سمجھتے ہو نا, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ واقعہ کیوں ہوا تھا, اور اگر فلانا واقعہ نہ ہوتا تو میں ادھر نہ پہنچتا. ٹھیک ٹھیک. تو اسی طرح اگر میں اپنی زندگی کے ڈاٹس کنیکٹ کروں تو اس کے اندر 2 بڑے امپورٹنٹ ڈاٹس, ٹھیک ہے, اپارٹ فرام پنجاب یونیورسٹی اور انٹیلیجنس بیورو. وہ ایک تو ہے کہ ہم لوگ پنجاب یونیورسٹی میں, میری ایک ہی دوست ہوتی تھی, وہ آئی تھنک شی از لیفٹ فار جرمنی. تو ہم لوگ نا اس کی سوزوکی میں حیران ہوتی تھی. اس کے اوپر نا سارا اسکول کا کام, یونیورسٹی کا کام کر کے نا
بیٹھتے تھے اور ہم لوگ چلے جاتے تھے سی بلاک کی جو بینک اسکوائر کی مارکیٹ ہوتی ہے ماڈل ٹاؤن میں. اچھا ادھر پھر میری ملاقات ہوتی ہے ٹرانسجینڈر سے جس کا نام ہے چاندنی. اوکے. اس کو ڈائبٹیز تھی, اس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی. تو اس سے جب بات کرنی تو اس کی باتوں میں این او سی لیتے ہیں جی, تیل مہندی ہوتی ہے, فنکشن ہوتے ہیں, ویل لینی ہوتی ہے, ہماری ہجرا کلچر ہوتا ہے, ہجرا فارسی ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں سامنے آنا اسٹارٹ ہوئیں. اس میں اندازہ ہوا کہ گراؤنڈ لیول کے اوپر جس کمیونٹی سے, کیونکہ گھر تو چھوڑ آتے ہیں, جس کمیونٹی سے وہ سب سے زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں نا وہ پولیس سروس ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. متعلقہ ایس ایچ او, ہاں ظاہر ہر کام کے لیے ان کو پولیس کوئی تنگ کرے گا تو پولیس میں جانا ہے, کہیں چھاپا پڑ گیا تو پولیس آ رہی ہے. اس کے بعد ہوتی ہے فاسٹ فارورڈ کریں اخوت کی انٹرنشپ. ٹھیک ہے, اخوت کا سفر سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا, جس طرح ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں. اچھا تو اخوت کے سفر کے اندر نظر یہ آتا ہے کہ ساری جو وانریبل کمیونٹیز ہیں اور مائنورٹیز ہیں ان سب کا کسی نہ کسی طریقے سے لنک جو ہے وہ پولیس سے بنتا ہے, سینٹرل رول پولیس کا بنتا ہے. تو اگر آپ نے کسی کے لیے بھی کچھ کرنا ہے تو پولیس از دی بیسٹ ڈپارٹمنٹ, تو پولیس از دی بیسٹ ڈپارٹمنٹ. ایگزیکٹلی. تو جو پلس کے اوپر آپ نے اگر معاشرے کی ہاتھ رکھنا ہے نا تو یو نیڈ ٹو بیکم پارٹ آف دی پولیس. یعنی آپ نے اپنے آپ کو ڈسکور کیا وین یو جوائن پولیس ڈپارٹمنٹ. یس. تو آر یو سیٹسفائیڈ؟ آئی ایم ہیپی, ناٹ سیٹسفائیڈ. I love this job. جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ لائف کو بڑا انجوائے کیا, اور اس میں جس طرح اسٹوڈنٹ کی لائف خاص طور پہ جو ہوسٹائٹ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں تو وہ کینٹین پہ عموماً ہوتا ہے کہ برگر بھی کھا رہے ہیں, چنا چاٹ بھی ہے, تو لگتا ہے یہ کہ آپ ایٹری پہ جانے کی بھی بڑی شوقین ہیں. اسٹوڈنٹ لائف کو میں نے اس طرح انجوائے کیا ہے کہ میرے جو دوست ہیں وہ مختصر ہیں. اچھا. ایک یا دو لوگوں سے میری دوستی ہوتی ہے ہر, اور کتابوں سے ہے؟ کتابوں سے بہت ہے. اچھا تو وہ ہم لوگوں کو پنجاب یونیورسٹی کی نا کوئی بڑی فیمس جگہ ہیں, جس طرح پی سی کا ڈھابا تھا, پروفیسرز کالونی کا ڈھابا ہے, اب وہ شفٹ ہو کے مین پہ چلا گیا. اس کی بریانی, اس کی جو دال تھی تڑکے والی وہ, اس کے بعد یہ لولی برگر جو ہمارا آ جاتا ہے انارکلی والی سائڈ کے اوپر. پھر جو دونوں میرا بھائی جو ہے اور بہن جو ہیں ان کے جو اسکول تھے وہ مال پہ ہی تھے. تو والد صاحب جب سروس میں تھے تو سب سے پہلے ہم نکلتے تھے ان دونوں کو ڈراپ کرنے کے لیے. بھائی کو ایچ ایس این ڈراپ کیا, بہن کو اولڈ کیمپس ڈراپ کیا, یو ٹرن لیا تو سامنے آ جاتی ہے فوڈ اسٹریٹ. تو ادھر جب ہمارا ڈنڈی مارنے کا دل چاہتا تھا والدہ کو بتائے بغیر, تو وہاں نا بوڑیاں ملتی ہیں بڑے مزے کی. ٹھیک ہے, تو مسجد کے باہر بیٹھتے ہیں, وہ 3-4 بھائی ہیں, وہ بناتے ہیں مل کے پوڑیاں, تو وہاں سے پوڑی کھانی اور پھر واپس ابا نے مجھے ڈراپ کرنا اور پھر کام پہ نکل جانا. تو اس طرح کی لوکل جو ایٹریز ہیں ہماری, ٹریڈیشنل کوزین جو ہے ہماری, دیٹ پلیز اے ویری پیوٹل رول ان اسٹوڈنٹ لائف ایٹ لیسٹ. اچھا فاسٹ فارورڈ شہر بانو, اب جو واقعہ ہوا جس پہ آپ نے ایک آئیکن کا رول ادا کیا, اور واقعی آپ نے بتایا کہ پولیس آفیسر ایک مسیح ہے, سیویئر, اس میں بھی اگر میں لنک کروں تو پھر بھی فوڈ کا لنک آتا ہے کیونکہ جو شاپ تھی وہ. جی بالکل. تو وہ اطلاع آپ کو کیا واقعہ تھوڑا سا بریفلی ہمارے ویورز کے لیے. اچھا, اور کیا آپ کو اس وقت اندازہ تھا کہ جب آپ یہ سارا, آپ تو ایک اپنی ڈیوٹی پرفارم کرنے جا رہی ہیں, آپ کو اندازہ تھا کہ یہ اینڈ ہوگا اور پھر اس کو اتنی فیم مل جائے گی, اور میرا یعنی آپ کو اس وقت اندازہ تھا کہ آپ ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہی ہیں, جسٹ یو ان دی لائن آف ڈیوٹی یو آر ڈوئنگ. اچھا اس کو میں بیک ٹریک کر کے آنسر کروں گی. آئی ول آنسر دی لاسٹ کوسچن فرسٹ. اچھا, جب آپ اس طرح کے کسی بھی میں پروس اینڈ کونس کا آپ کو اندازہ تھا اس کا. ہاں, جب آپ ریلیجیس اوفینس کی کال پہ جا رہے ہوتے ہیں یا کوئی پولیٹیکل کال پہ جا رہے ہوتے ہیں لا اینڈ آرڈر سچویشن میں, یا موب کی کال پہ جا رہے ہوتے ہیں, یا فار دیٹ میٹر روڈ بلاک کی کال پہ جا رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے ذہن میں پروز اینڈ کونس ضرور ہوتے ہیں, obviously ایس او پیز ہوتے ہیں بلکہ کہ یہ کام کرنے میں نہیں جاتے سر موقع پہ. آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ پین آؤٹ کیسے کرے گا. اوکے, جہاں تک فیم کا تعلق ہے یا پھر اس چیز کی ٹریکشن لینے کا تعلق ہے, شکر الحمدللہ رب العالمین, بٹ اس ٹائم آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی. دس واز ناٹ دا فرسٹ ٹائم دیٹ وی ریسیوڈ سچ اے کال. دس وڈ ناٹ بی, ہوپ فلی اٹ از, بٹ دس وڈ ناٹ بی انفارچونیٹلی دا لاسٹ ٹائم دیٹ وی وڈ بی ریسیونگ سچ اے کال. اس سے 2 ہفتے پہلے بھی ایسا ایک انسیڈنٹ ہوا, اس سے پہلے بھی ہوتے آئے. تو آپ کی نا ایک اور ٹریننگ کے دوران آپ کو وہ کیس اسٹڈیز پڑھا کے آپ کی ایس او پیز بنا دیتے ہیں کہ اگر یہ 4-5 کیٹیگریز کی کالز آنی ہے تو آپ کا رسپانس ٹائم کم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پریورٹی ٹائم ہونا چاہیے, رسپانس ٹائم کم ہوگا. سب سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ اینالائز کرنا ہے کہ موب کا سائز کتنا ہے. اس کے اندر پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جو سب سے زیادہ شور مچا رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ریلیجیس گیدرنگ میں بھی ہوتا ہے, ایک بندہ نعرہ لگاتا ہے سارے واہ واہ واہ, بلائنڈ فالوئنگ. ایگزیکٹلی, ان کو آپ نے نکالنا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی انفلوئنشل بندہ نظر آ جائے یا آپ جانتے ہیں اس علاقے کا امپورٹنٹ ٹریڈر کون ہے,
امپورٹنٹ ریلیجیس اسکالر کون ہے, امپورٹنٹ بندہ کون سا جس کی لوگ بات سنتے ہیں, اس کو فوراً آن بورڈ لیں, اس سے فوراً رابطہ کر لیں کہ سر آپ پہنچ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ چیزیں تو آپ نے وہاں جا کے کر لیں. اب آ جاتا ہے کہ میکنزم آف پولیس کیا ہے when such a call arises. جب بھی 15 کی کال ہوگی, بے شک وہ مائنر سے انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ ہو یا میجر سے انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ ہو, سب سے پہلا جو فرسٹ رسپونڈر ہوگا نا وہ ڈولفن فورس ہوگی. اوکے, اس کے اوپر دو رائے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. وہ صرف اس کال میں نہیں ہوا, وہ ہر کال میں ہوگی, ایک ایس او پی میں ہے, ایس او پی میں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ہے ہیوی بائکس, وہ گلیوں کے اندر گھس سکتے ہیں, اینڈ دے ہیو بین ریکروٹڈ فار دس پرپز دیٹ دے ول بی دا فرسٹ رسپونڈر. ٹھیک ہے. اچھا, فرسٹ رسپونڈنگ فورس ڈولفن فورس ہو گئی. اینالائز کر کے اس کے بعد آتا ہے آپ کا بیٹ انچارج, جو متعلقہ تھانے کی اندر جو اپر سب آرڈینیٹ ہے وہ آپ کا بیٹ انچارج آتا ہے. پھر آپ کا آتا ہے ایس ایچ او. ایس ایچ او کو لگے کہ سچویشن آؤٹ آف ہینڈ ہو رہی ہے یا اس طرح کی کوئی سینسٹیو سچویشن ہے تو متعلقہ جو ارد گرد کا ایس ایچ او اس کو بھی بلا لیتے ہیں. مطلب موقع پہ نہ صرف ایس ایچ او اچرا موجود تھا, ایس ایچ او شادمان بھی موجود تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد آپ کا ایس ڈی پی او آتا ہے, سب ڈویژنل پولیس آفیسر, پھر آپ کے ایس پی صاحب آتے ہیں. تو دس ہائرارکی نیڈس ٹو بی کمپلیٹڈ آن سچ اے کال. ایسے پولیٹیکل افینس کی کال ہو, موب کی ہو, لا اینڈ آرڈر سچویشن کی ہو, ایجیٹیشن کی ہو, ریلیجیس افینس کی ہو, ہر ایک کے اندر دس ہائرارکی نیڈس ٹو بی پریزنٹ ایٹ دا پلیس. اوکے, دس از دا ایس او پی آف دا سروس. اور پھر آپ, لیکن اس دن اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے میں لکھا تھا کہ آپ نے اس کی جان بچائی, پھر آپ اس سین میں انٹر ہوئی, آپ گئی, وہ ہم نے ساری ویڈیو کلپس دیکھے, اور وہ ایک بڑا فلمی سا سین تھا وہ سر. تو آپ کا ظاہر ہے آپ وہاں گئی تھی ایز اے مسیحا سیویئر نا. جی سر. آپ کی آبزرویشن وہاں کیا تھی اس خاتون سے جب پہلا آپ کا انٹریکشن ہوا, جب اس نے آپ کو دیکھا وہ تو ریلیکس ہو گئی, لیکن زیادہ ساری رسپانسبلٹی تو آپ پہ شفٹ ہو گئی نا, کہ آپ نے اس کو وہاں سے نکال کے جانا تھا, اور وہ فوٹیج ہے کہ آپ اس کو چادر ڈال کے, کتنا ٹائم اس سارے میں لگا تھا؟ سر جب ہم لوگ پہنچے ہیں تو بیسکلی وہ جو دکان ہے اس کی ایک شٹر اس سائڈ پہ تھا, ایک شٹر اس سائڈ پہ. ٹھیک ہے. ادھر بھی لوگ کھڑے ہوئے اس گلی میں سارے, اس سائڈ پہ بھی لوگ کھڑے ہوئے, ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے 2 انٹرنس پوائنٹس. ٹھیک ہے. جب ہم لوگ انٹر ہوئے تو میں بار بار یہ ذکر کرتی ہوں کہ اٹ واز اے 4 to 5 minute walk فرام مین فیروزپور روڈ ٹو دا پاکستانی چوک جدھر یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. 4 سے 5 منٹ کی واک ہے. اس 4 سے 5 منٹ کی واک کے اندر دکانیں بھی کھلی ہیں, اور جس چیز کا افسوس مجھے, دکانیں بھی, اس کے بعد اب لوگوں نے رسپانسبلٹی لینا اسٹارٹ کی ہے, دکانیں بھی کھلی ہیں, کسٹمرز بھی آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. جب پولیس کسی بھی موقع پہ جاتی ہے نا, لوگ اٹینشن دیتے ہیں کہ کیوں آئی ہے. اچھا, ہم جب راستے سے گزرے تو لوگ تسی کیوں آئے, اچھا اس کال تے اگے بڈھی نال جڑا ہو رہا وہ اگے ہو رہا. لائک people knew what was happening over there, but nobody was willing to go and help her. تو میرا سوال ہمیشہ معاشرے سے یہ ہوتا ہے, اب ہم نے پتنگ بازی کے اوپر مہم شروع کی ہے, وہ بھی ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ جب آپ کی چھت, اوپر والی چھت کے اوپر پتنگ بازی ہو رہی ہے, کہ کیا آپ ذمہ دار شہری نہیں ہیں امیڈیٹ نیبر کو سب سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ آپ 15 پہ کال کریں, پتنگ کو لے کے آئیں اور کہیں تم نے یہ کام نہیں کرنا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل ٹھیک ہے. تو کمیونٹی ہولڈ, سوال یہ ہے کہ ہم کب سٹیزن کو رسپانسبل ٹھہرانا اسٹارٹ کریں گے کہ نہیں تم بھی انفورسمنٹ آف لا کے اندر اتنا ہی کی رول پلے کرتے ہو جتنا امپلیمنٹرز آف لا کرتے ہیں. بلکہ پہلا تو سوسائٹی کا انڈیویجولزم میں ہے, زیادہ رول ہوتا ہے. بالکل. تو یہ کافی اویئرنیس کی ضرورت ہے when it comes to this. anyway, تو ہم لوگ وہاں پہنچتے ہیں, اب وہاں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. اب ایک خاتون پولیس آفیسر کو اس حد تک معاشرے میں ایج مل جاتا ہے کہ جب وہ چیخ کے بات کرے گی نا تو دوسرا کہے گا اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے, اتنا ایج ہے. یہ بات ہم ایڈمٹ کرتے ہیں, شکر الحمدللہ رب العالمین. اچھا, اب ہم نے یہاں سے نا, جب ہم نے دیکھا نا رش بہت زیادہ ہے, میں نے تو میں نے کہا چیخیں مارنا اسٹارٹ کر دو. اچھا, ٹھیک 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 ٹھیک. تو چیخو پکار کرتے ہوئے ہم لوگ پہنچے ہیں. انٹرنس ہم نے ادھر سے نہیں کی کیونکہ ادھر شورمے کا سٹینڈ تھا جس کا سلنڈر چل رہا تھا. تو سب سے پہلی چیز میرے ذہن میں آئی کہ اگر کسی نے ایجیٹیٹر نے اس کو دھکا دے دیا تو نقشے چینج ہو جائے گا سارا. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ آپ نے تو ایک بندے نے قمیض کھینچنی ہے نا, باقی نے تو ٹوٹنا ہے. بالکل ایک بندے نے شے دینی ہے نا. بالکل. تو پھر ہم اس سائڈ سے گھستے ہیں, جب ہم انٹر ہوتے ہیں وہاں موجود ہیں ہمارے پولیس آفیسرز. خاتون جو ہے وہ کارنر کے اندر ہڈر ہوئی ہوئی ہے. اس ٹائم بحث یہ ہو رہی ہے اور لوگ اسے فورس یہ کریں کہ یہ اپنے کپڑا جو ہے, کرتا جو ہے وہ یہاں ہی بدلے گی. اوکے ٹھیک. میں نے کہا سر یہاں تو نہیں بدلے گی. تو جب ہم انٹر ہوئے تو میں نے کہا تم اپنے بال باندھو. وہ کہتی ہے مجھے مار دیں گے. تم اپنے بال باندھو. تو پھر اس کے بال بندھوائے ہیں. برقع جو ارینج ہوا تھا اس سے اس کو ڈلوایا. جب ہم نے شرٹ کا ناٹ کروایا اس کا یہاں ویسٹ کے اوپر, اس کے بعد میں نے کہ اس کو اپنے موو نہیں کرنا.
वहां बहस ये हो रही है कि जी APC मंगवाएं, APC के अंदर लेके जाएंगे. वी बोले कि अगर हमने APC मंगवा ली तो ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि हर बंदा जिसको मॉब सराउंड करेगा उसके लिए बख्तरबंद गाड़ी मंगवानी पड़ेगी और उसे ले जाना पड़ेगा. बिल्कुल ठीक है. उसके बाद मैं बाहर निकलती हूँ, वो जो वीडियो बनी है वो स्पीच होती है, कुर्सी पे मैं खड़ी हुई हूँ, वो स्पीच होती है, फिर मैं उतरती हूँ, मैं खातून को लेके आती हूँ और हम लोग उससे स्पीच के बाद SP साहब की हम गाड़ी में निकल पास खड़ी हुई थी तो उसको कहते हैं बैक करके लेके आए. फिर हम बैक करवाते हैं, उसका जो पीछे वाला शटर है उसको मैं गिरा देती हूँ. पूरा फिल्मी सीन था. हाँ, एडवेंचर था, फुल ऑफ एडवेंचर. फिर अंदर जाते खातून को लेके आते. मैंने उससे सिर्फ निकलते हुए एक बात की थी, मैंने कहा कुछ भी हो जाए ना, कोई तुम्हें खींचे, तुमने मुझे नहीं छोड़ा. तो कहती है ठीक है. मैंने कहा कुछ भी हो जाए तुमने बस मुझे चिपक जाना है. तो वो पता नहीं किसी इंटरव्यू में किसी ने कहा था कि वो इस तरह आपको चिपकी हुई थी जिस तरह माँ बच्चे को चिपका, माँ के साथ बच्चा चिपका होता है. तो मैंने कहा ये तो बात सच है. फिर उसको जब मैंने तो सबको प्यारी है ना, जब मैंने उसे गाड़ी में धक्का दिया ना, अंदर दरवाजा बंद किया, तो कहती है आप कहाँ जा रही हैं. मैंने दरवाजा बंद कर दिया. तो फिर जहाँ पीछे गार्ड्स बैठते हैं ना, वहाँ हम खड़े हो गए सिक्योरिटी के लिए कि इनको पीछे बल्कि रास्ते में किसी ठोकर भी लगी थी. यानी हाँ, वो शवरमे वाले काट में ही लगी थी. तो उसके बाद हम लोग गाड़ी के ऊपर खड़े हो गए. तो पीछे तक ये हमें फॉलो करते आए हैं जब तक हम मेन फिरोजपुर रोड पे नहीं गए. और फिर हम लोग आपकी हार्ट बीट कब नॉर्मल हुई इस वाकये की? हार्ट बीट नॉर्मल उस टाइम हुई है जब रियलाइज किया है कि हमने FIR नहीं देनी. ओके. बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी अगर FIR थी. और जब कह दिया कि हमें FIR नहीं देनी, जो प्रेशर आ रहा था ना, क्योंकि जब वो कुर्ता सामने आया है टेबल के ऊपर तो कोई लफ्ज को इस तरह तोड़ रहा है, कोई इस तरह मरोड़ रहा है. हाँ, देखिए ना जी, इस तरह करें तो वो नहीं मान जाता, इस तरह करें तो वो नहीं मान जाता. वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए. बिल्कुल सही है. तो वैसे कि FIR नहीं होगी, बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी. और अगर उसके ऊपर FIR हो गई ना, फिर तो सारी एक्सरसाइज का फायदा कोई नहीं इसका सारा. बिल्कुल ठीक बात. तो आई थिंक सबसे बड़ी जो विन थी ना इस सारी सिचुएशन में, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उसने उस खातून की जान बची है, वो थी कि हम लोगों ने FIR नहीं दी. उससे ये पता चल गया कि जो पुलिस, और उसके बाद फिर हमने FIR उन पे दी. यानी स्टेट की रिट नजर आई इस दफा. हम लोगों ने फिर FIR उन पे दी. फिर हमने वो चारों लोग जिन्होंने रोल प्ले किया था, देव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस. जबरदस्त. थाने के शुरू में ये था कि अरेस्ट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, FIR नहीं हो रही, सील होगी. अच्छा शाह साहब, ये बताइए, इसके अलावा भी माशाल्लाह आपने पुलिस डिपार्टमेंट बड़े कम वक्त में काफ़ी काम किए हैं. आपको फिर अल्लाह ताला ने आपकी इज़्ज़त में इजाफा किया, आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने भी बुलाया, CM जो नौमुंतखब ये मरियम साहब ने, सऊदीया की गवर्नमेंट ने भी आपको. तो ये सारा थोड़ा सा समराइज. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. तो CM साहब से, जो CM साहब से तो मुलाकात हमने देखी, चीफ साहब से क्या आपका मुकालमा हुआ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. अच्छा, इन हवालों से कुछ मीम्स भी बने, इन पे आप क्या क्या एंजॉय करती हैं मीम्स को, या गुस्सा आता है कभी कि आपने तो इतनी मेहनत की और लोग अपने अपने मतलब निकाल रहे हैं? नहीं, मीम्स तो मतलब हर एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स. तो बात ये कि सिर्फ गुडनेस रिटेन रहे, ये इतनी सी रिक्वेस्ट है. बिकॉज ये सिर्फ जीत, दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद मी एज एन ASP. दिस इज अ विन फॉर द कंट्री. बिल्कुल. वी हैव मैनेज्ड टू मेक आवर कंट्री प्राउड. वी हैव मैनेज्ड टू शो कि वी आर एबल टू प्रोटेक्ट विमेन. हम लोग खवातीन की हिफाजत कर सकते हैं. हम लोग इस तरह की जो एक्सट्रीमिज्म है उसके सामने झुकेंगे नहीं. हमारी कम्युनिटी ने हमें अप्रिशिएट किया. इसका मतलब ये है कि जो अवेयरनेस है वो इंक्रीज हो रही है. तो ये एक जीत है पाकिस्तान के लिए. ये जीत है उन रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए जिनके साथ जुल्म होता रहा है. ये जीत है उस पॉजिटिव सोसाइटी के लिए, उस पॉजिटिव सेंटिमेंट की जो कहती है कि जीने दो. बिल्कुल. और खुद भी जियो और जीने का हक रखो. जियो और जीने दो. एग्जैक्टली. ये जीत उस सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए है. इसके अलावा भी आपने म्यूजियम का एक बड़ा आप काम कर रही हैं, वो थोड़ा सा प्रोजेक्ट शेयर कीजिए. अच्छा, प्रोजेक्ट्स हमने बहुत किए इन ऑर्डर टू इम्प्रूव the service delivery and the interface between the citizens and the community and the service of police. ये प्रोजेक्ट जो है ये हमारे दिल के करीब इस वजह से है क्योंकि हम लोग जब बैठे थे केस स्टडीज निकालना स्टार्ट हुए ना, NPA के अंदर भी ये बात होती थी बहुत ज़्यादा कि कोई रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता. हमने 1947 के दंगे फसाद देखे, 50s के राइट्स देखे, 70s के देखे, 80s में देखा, लेकिन हमारे पास कोई जगह ऐसी नहीं है जहां हम कहें कि हम लोगों ने ये सारी नॉलेज, डॉक्यूमेंटेशन और लर्निंग हमने डॉक्यूमेंट कर लिया. तो वी डिसाइडेड कि एक म्यूजियम जो था उसकी फाउंडेशंस जो थी वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब रख के चले गए थे CPO के अंदर. अच्छा, जो PM थे.
پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو اب رینوویٹ کرواتے ہیں. تو اس کے اندر ہم لوگوں نے سارے اضلاع سے چیزیں منگوائیں, پرانی ایف آئی آرز منگوائیں, 1857 کی بھی ایف آئی آر منگوائی, اس کے بعد جو 1947 کے اندر رائٹس ہوئے تھے ان کی بھی ایک ایف آئی آر موجود ہے. اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کی چیزیں موجود ہوں گی انشاءاللہ. اس کے بعد لیاقت علی خان صاحب کی چیزیں موجود ہیں. تو آل آف دس وی ڈیسائیڈڈ کہ وی نیڈ ٹو کلمنیٹ اٹ ان اے مینر کہ لگے نظر آئے کہ پولیس کا کیا رول رہا ہے. یہ پروجیکٹ کب تک کمپلیٹ ہو گئی ہے؟ انشاءاللہ اسی مہینے یا نیکسٹ منتھ تک کمپلیٹ ہو جائے گا. جب ہمارے پاس, آپ نے نوٹس کیا ہوگا, جب بھی ہم انسٹیٹیوشنل نالج کی بات کرتے ہیں تو وہ جس طرح ہراری کہہ چکا ہے کہ ہیومن سویلائزیشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے سٹوریز کے تھرو. ہم لوگ جب بھی اپنی ایولیوشن کی بات کرتے ہیں ہم لوگ سٹوریاں سناتے ہیں ایک دوسرے کو, یار فلانا افسر جہاں سی نا انہیں یہ کام کیتا سی, اسی انہاں دے نال جھنگ لگے ہوئے سن تے انہوں نے یہ کیتا سی. یہ ساری چیزیں ہماری کلمنیٹ ہوتی ہیں انسٹیٹیوشنل نالج میں, پر یہ ڈاکیومنٹ نہیں ہوئی ہیں انفارچونیٹلی. تو بیسکلی یہ جو آئیڈیا ہے کہ وی نیڈ ٹو اسٹارٹ ڈاکیومنٹنگ دا ہسٹری آف پولیس اینڈ دا کنٹریبیوشنز دیٹ دا سروس ہیز میڈ اوور ٹائم, that resulted in renovating the museum. چلیے, ہماری بیسٹ وشز. اینیملس کے لیے خاص طور پہ آپ نے ایک پروجیکٹ کیا, وہ بھی بڑا پاکستان میں اپنا یونیک تھا, جو خاص طور پہ جن کو ہم کہتے ہیں جو پولیس میں ڈاگس تھے جب وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں. یہ آئیڈیا, اس کی ڈیٹیل ہمارے ویورز کے ساتھ. سر بیسکلی یہ آئیڈیا جب اے ایس پی گلبرگ کے طور پہ میں پوسٹ ہوئی ہوں لاسٹ ایئر, تو سامنے پی ایس ایل چل رہا تھا, تو اس کے اندر سنیفر ڈاگ تھا ایک, تو وہ نا سامنے پھر رہا تھا. مجھے کتوں کا شوق ہے, جانوروں کا مجھے ویسے شوق ہے, تو وہ سامنے پھر رہا تھا تو میں نے اسے پیار کرنا شروع کر دیا. تو اس کا ہینڈلر ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے, تو میں نے کہا اتنی جڑی کوٹ ہے نا بڑی سخت ہے, تو برش نہیں کرتا صحیح, تیرے ناخن بھی نا ودے ہوئے نے. تو آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں سر انہیں تو ریٹائر ہو جانے تو فائدہ کوئی نہیں. میں کہا کہ ریٹائر ہو جانے تو اور چنگی گل ہے, مطلب وہ سکون نال تو رہے گا باقی زندگی. سر نہیں, سکون نال کی رہنا ہے, اسی تو ٹیکا لا کے مار دینے. اچھا. تو میں تھوڑی دیکھ رہی ہوں کہ یہ کیا ہے, کہتے سر ہم تو ٹیکا لگا کے مار دیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کب سے چل رہا ہے, کہتے جب سے ملک بنے. اوکے. تو جب سے ہمارے پاس کتے ہیں تب سے یہ چل رہا ہے. تو میں نے کہا مطلب کتا جو ہے وہ 8 سال تک سرو کرتا ہے ہمیں. سر آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ کتے کی کنٹریبیوشن اتنی بڑی ہے کہ جب تک کتا کلیئرنس نہیں دیتا کہ ایریا سیف ہے, آپ سرٹیفکیٹ پہ سائن ہی نہیں کرتے. یس آئی نو, کیونکہ جب ہم اوبیس پہ جاتے ہیں تو ہمارا جو انسٹرومنٹس وغیرہ ہیں تمام کی جو چیکنگ وغیرہ ہوتی ہے تو وہ وی آئی پی. اس کے بعد جب تک اس کے وی آئی پی انٹر ہی نہیں ہو سکتا, کہ وی آئی پی انٹر ہی نہیں ہو سکتا جب تک ڈاگ گو ہیڈ نہیں دیتا کہ دس ایریا از سیف. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو اگر وہ جو آپ کی جان کی حفاظت, اگر آپ اس ڈاگ کو ٹرسٹ کر سکتے ہو 3 4 5 6 7 12 13,000 بندے کی جان سے, تو آپ اس کو بعد میں 8 سال بعد مار دو, تو آپ کس طرح کے انسان ہو؟ انسانیت پہ سوالیہ نشان ہے. بالکل. تو وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم لوگوں نے ان کو اڈاپٹ کروانا ہے. اس کے اندر جے ایف کے جو جسٹس فار کی آرگنائزیشن ہے ان کو ہم نے رابطہ کیا. زلفشان انوشی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ایڈورٹائز کرتی ہوں, فیملیز کے ہم نے انٹرویو کروائے, ایس او پیز بنائے. اب فیملیز کے باقاعدہ انٹرویو ہوتے ہیں, ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم نے کس کو ڈاگ دینا ہے کس کو نہیں دینا, بیسڈ آن دیئر ایبلٹی کہ وہ کتا رکھ بھی سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے. پھر ان کو ہم میڈلز بناتے ہیں, سرٹیفکیٹس دیتے ہیں, ان کی سیریمنی ہوتی ہے اور پھر وہ جاتے ہیں. واہ. تو سر اس طرح یوتھنیزیا آپ وہ کام کر رہی ہیں جو واقعی بڑے یونیک ہیں. سر اور فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ باقی جاب تو چلتی رہے گی نہیں, کیونکہ اور آپ انیشیٹو لینا چاہ رہی ہیں, آپ کے پلان ہو کہ میں یہ کام بھی کرنا چاہتی ہوں. سر ہم نے بڑی اچھی فاؤنڈیشنز رکھتی ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوشنس کی, جس طرح پولیس اینیمل ریسکیو سینٹر ہم نے پھر بعد میں بنا دیا. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ اپنے ڈاگس لے کے جا سکتے ہو, ہٹ اینڈ رن کے کیسز رپورٹ کر سکتے ہو. پھر ہم نے اس کو ریپلیکیٹ کر دیا گجرانوالہ کے اندر اور راولپنڈی میں. لاہور سے سٹارٹ ہوا, پی اے آر سی ہم نے دونوں جگہ ریپلیکیٹ کر دیا. سملرلی ہم لوگوں نے جو تحفظ کا انیشیٹو سر ایسن یونس صاحب نے لیا تھا, ہو سرونگ ایز ایم ڈی سیف سٹی رائٹ ناؤ, 2020 میں جب کووڈ نیا اسٹارٹ ہوا تھا, اس کا ایمبٹ اور امبریلا جو ہے وہ بڑھا دی. وہ پہلے راولپنڈی میں تھا صرف, اس کو ہم اکراس پنجاب لے گئے. اب ہمارے وکٹم سپورٹ آفیسر جو ٹرانسجینڈرز ہیں وہ 36 ڈسٹرکٹس کے اندر سرو کر رہے ہیں. لاہور کے اندر ہمارے 3 تحفظ مراکز ہیں جس کے اندر 4 ٹرانسجینڈر سرو کر رہے ہیں. سر آپ یقین کریں ان کو لا کے بارے میں اب ہمارے سے زیادہ پتہ ہے. ان کو این او سی لینے کی پرابلم نہیں ہے, انہوں نے ایڈس کا ٹیسٹ کرانا ہے اس کی پرابلم نہیں ہے, انہوں نے ایچ آئی وی کا ٹیسٹ کرانا ہے اس کی پرابلم نہیں ہے. بلکہ ساری ان کی کمیونٹی جو پروٹیکٹ ہوگی بیسیکلی ان ٹرانسجینڈر آفیسرز کی وجہ سے. جی سر, اب ہم لوگوں نے سر ریکویسٹ کیے ہے اور دا کرنٹ لیڈرشپ از ویری فورتھ کمنگ آن دس کہ سر ہم لوگ آپ کو ایریاز بتا دیتے ہیں کدھر ان کی کمیونٹی سب سے زیادہ رہ رہی ہے. اس کے اندر جو مین ہاسپٹل ہے اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر کے بتا دیتے ہیں, وہ ہم نے کر دیا. ادھر ان کی ڈسپینسری کھول دیں.
ان کی نیڈس کے مطابق اور ان کو آئسولیشن وارڈز دے دیں. اس کے اندر سر ہوا تھا یہ کہ ایک دفعہ زنایا جو ہماری وکٹم سپورٹ آفیسر ہے اس نے مجھے کال کی کہ میڈم ایک ٹرانسجینڈر ہے who has crossed the age of 60, اس کے گرو شروع مر گئے ہوئے, چیلے اس کو چھوڑ کے چلے گئے, اس کو ایڈز ہے, یہ گھر میں پڑی ہوئی کہتی میں نے مر جانا ہے. اچھا, میں اس کو لے کے جا رہی ہوں میو ہسپتال. یہ شروع کا ٹائم ہے جب ہم نے تحفظ سٹارٹ کیا تھا. اس کو ہم میو ہسپتال لے کے جاتے ہیں, وہاں میں نے کہا جی اس کو وارڈ میں جمع کرنا ہے. انہوں نے کہا جی کون سے وارڈ میں, مرد کی عورت کے, اور ہی جس طرح ہم ہنسنے لگ جاتے ہیں. اب سے یہ تو نہیں, میں نے کہا اس کو HIV وارڈ میں جمع کروا دیں, اس کو HIV. تو اس کے بعد پھر آئیڈیا تھا کہ آئسولیشن وارڈ جو مین ہاسپٹل ہے اس میں ہمیں ایک روم دے دیں, ان کے لیے کر دیا جائے, ایک کمرہ دے دیں, بڑا نہ ہو, ایک کمرہ دے دیں. اب وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہاں جی دے دیتے ہیں. پھر سر یہ وانریبل کمیونٹیز نہیں تھی صرف, اس کے اندر ہمارے بچے بھی تھے. آپ فرما رہی تھی آپ نے داتا دربار سائٹ پہ بھی تحفظ مرکز بنایا اور کافی آپ نے اس طرح کے انیشیٹو لیے, تو ان کی کیا ڈیٹیل ہے؟ بیسکلی ہوا یہ تھا کہ آئی واز سرونگ ایز انڈر ٹریننگ ان لاہور, UT کے طور پہ میرے سرو کیا لاہور کے اندر. تو اس ٹائم ایک واقعہ ہوا تھا جو کہ بڑا نا دل دہلا دینے والا تھا. ایک اراؤنڈ 13-14 ایئرس کی بچی ہے, وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے, اس کا پیپر اچھا نہیں ہوا ہوتا, تو وہ گھر سے نکلتی ہے کہ میں داتا دربار جا کے نا سپارہ پڑھ لوں. ٹھیک, وہ سپارہ پڑھتی ہے اور وہاں سے پھر بچی جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. اوکے, وہ 4 دن بعد ریکور ہوتی ہے سندھ کے کسی گاؤں سے. اچھا, اور اس دوران اس کو مطلب شی ہیز بین ریپڈ 14 ٹائمس, 13-14 ٹائمس. ٹھیک. تو یہ جو چیز ہے نا وہ ذہن میں بیٹھ گئی. جب ہم لوگوں نے تحفظ مرکز پہلا لبرٹی کے اندر بنایا, اب ہم اس کا ایمبٹ تو انکریز کر چکے تھے. نہ صرف ٹرانسجینڈرز بلکہ بچے, رن اوے برائڈس جو بچیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں, ڈرگ ایڈکٹس جن کو ہیلپ چاہیے, اسپیشل ایبلٹیز کے لوگ, اسپیشل ڈسیبلٹیز کے لوگ, وہ سارے آتے ہیں ہمارے پاس. اگر ان کی کوئی کرمنل ایشو ہوتا ہے وہ وہاں ہی اپنی درخواست جمع کرواتے ہیں. وہاں بیٹھا ہوا وکٹم سپورٹ آفیسر متعلقہ تھانے میں فون کر کے ادھر سے FIR رجسٹر کروا دیتا ہے تاکہ انہیں تھانے نہ جانا پڑے. اور اگر ان کا کوئی سول میٹر ہوتا ہے, وی ہیو سائنڈ MOUs with more than 500 organizations across Punjab جو نان گورنمنٹل ہیں, وہ آن بورڈ ہو جاتی ہیں. اور جس کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ یہاں یہ آرگنائزیشن رول پلے کر سکتی ہے, اس کو ہم لوگ آن بورڈ لے لیتے ہیں. ٹھیک, اچھا. تو یہاں پھر جب ذہن میں بیٹھ گئی بات کہ جو داتا دربار ہے وہ ہب ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا. یہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو بچیوں کو نشہ آور چیز بھی پلا سکتے ہیں, ورگلا سکتے ہیں, کڈنیپ کر سکتے ہیں بچوں کو. تو ہم لوگوں نے داتا دربار کے بالکل سامنے تحفظ مرکز بنا دیا. اب جو بھی بچہ گمتا ہے یا کچھ ہوتا ہے تو وہ بھاگ کے داتا دربار پہنچ جاتا ہے, سامنے پہنچ جاتا ہے. اچھا, ایک یہ چیز. دوسرا جو ہم نے کام کیا وہ یہ کہ جو ہمارے لائٹ ڈیوٹی کے لوگ ہوتے ہیں جن کی یا تو انگلی فریکچر ہو گئی یا انگلی نہیں ہے, پاؤں کے کوئی مسئلہ مسائل ہو گئے, ان کو ہم لوگوں نے سول کپڑوں میں, یونیفارم میں نہیں, سول کپڑوں میں دربار کے اندر چھوڑ دیا. اچھا, جیسے ہم بچپن فلموں میں دیکھتے تھے, دربار کے اندر چھوڑتے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بچی یا بچہ یا چھوٹا بچہ آپ کو فیل ہو کے بلا وجہ بیٹھا ہوا, اس کو اٹھا کے آپ ہمارے مرکز میں آئیں. ٹھیک. تو وہ انہوں نے مرکز لانا شروع کر دیے بچے. اب ہم لوگوں نے اوور 300, میں سب کو یہ بتاتی ہوں کہ 300 سے زائد بچے اکراس پاکستان, ان کی ڈیٹا کمپیوٹر میں اویلیبل ہے, ادھر آپ جا کے دیکھ لیں. بے شک بہت بڑی سروس ہے یہ. تو بچوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ ری یونائٹ کرایا, کشمیر سے, سندھ سے, ساری ایریا سے بچوں کو ملوایا ان کے ماں باپ سے. اور میرے خیال میں یہ پولیس کا پہلی دفعہ انیشیٹو ہو رہا ہے, کیونکہ عموماً ہم سمجھتے تھے کہ یہ کام زیادہ تر عیدی مرکز والے کرتے ہیں. تو یہ تو وہ کام ہے جو عام آدمی کو پتہ ہی نہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس کا کام صرف یہی ہے ٹو نیب دا کلپریٹس, اسٹریٹ کرائم کو کرنا, لیکن آپ لوگ تو اس سے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. سر بیسکلی جو میجر ایشوز بنتے ہیں وہ بنتے بھی تو یہی ہیں نا, کہ اگر بچہ کڈنیپ ہو جائے, اللہ نہ کرے, اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے, تو میجر ایشو تو یہی بنتا ہے نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب زینب والا ایشو جو تھا وہ یہی نوعیت کا تھا. دیکھیں جو آپ کی اسٹریٹ کرائم ہے یا نامنل کرائم ہے, وہ دیٹ از نو سوسائٹی in the world can be completely eradicated. Crime cannot be completely eradicated from that society. 100% That's a utopian thinking. بالکل ٹھیک ہے. But it can be to every degree minimized to an extent that it does not hamper everyday life. اس minimization of crime کے اندر کچھ ایسے heinous crimes ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے ایک civilized society میں, ان کے اندر تحفظ مرکز has played a very pivotal role. ٹھیک. اچھا, آپ نے سٹارٹ میں بات کی کہ کتابوں سے آپ کو دلچسپی ہے, اور کہتے ہیں جو کتاب جس کے دوست ہوتا ہے وہ تنہا نہیں ہوتا. کس قسم کی بکس زیادہ پڑھتی ہیں؟ بیسکلی جو ہمارا سفر سٹارٹ ہوتا ہے ہر بچے کا وہ کتاب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو جب بچپن تھا تو لارڈ آف دا رنگس پڑھنے کا شوق تھا, پھر ہیری پاٹر آ گئی, پھر یکدم ٹوائلائٹ والی سیریز آنا سٹارٹ ہو گئی. اس سے پہلے فیمس 5 ہوتی تھی, آر ایل اسٹائن کی مسٹری ناولز ہوتی تھیں اور ہارر ناولز ہوتی تھیں.
وہ پڑھنا اسٹارٹ ہوئے. اس کے بعد ایک ٹائم یہ آیا کہ جب لائف کو تھوڑا سا نان سیریس لینا تھا تو آرچی کامکس جو تھی وہ بہت زیادہ پڑھی ہیں میں نے. ڈائجسٹ میں نے بہت پڑھی آرچی کامکس کی, ڈبل ڈائجسٹ کی وہ آرچی کامکس تھیں. اچھا اس کے بعد ہم لوگ موو ہوئے سیریسنس کی طرف آنا اسٹارٹ ہوئے. تو شروع سے نا اٹ واز ویری امپورٹنٹ ٹو نو اباؤٹ یور کنٹری. اوکے تو سفر اس ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے. جو پہلی کتاب جو میں نے پڑھی ہے اس طرح کی وہ پڑھی تھی مائی فیوڈل لارڈ وین آئی واز ان گریڈ 6. تہمینہ صاحبہ کی. ایگزیکٹلی دیٹ واز مائی فرسٹ بک جو میں نے تھوڑی سی سیریس نوٹ بہت جلدی پڑھ لی گریڈ 6. اور میری والدہ نے والد صاحب کو کہا کہ ان نے بہت جلدی کتاب یہ پڑھی. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا پڑھنے دو. زبردست. ٹھیک ہے. تو وہ ایک انکویزیٹو مائنڈ اسٹارٹ ہو گیا پڑھنا. پھر اس کے بعد رسل پلیڈ اے ہیوج رول ان مائی لائف. یوٹیوب کا دور آ گیا تو پھر آپ کی افسانہ نے جتنے بھی افسانے تھے وہ اسٹارٹ ہو گئے ریپلیکیٹ ہونا چھوٹی چھوٹی شارٹ فلمس. بالکل ٹھیک. تو سب سے امپورٹنٹ افسانہ جس نے مطلب میرے ذہن کے اوپر اثر کیا ہے دو ہیں. ایک ہے شطرنج کے کھلاڑی. ٹھیک ہے بالکل, اس پہ فلم بھی بن چکی ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہے کفن, وہ بھی اس پہ بھی بالکل ٹیگور صاحب کا غالباً کفن پریم چند. نہیں پریم چند, منشی پریم چند. ہاں شطرنج کے کھلاڑی صاحب کی. اچھا کفن کے اندر جب کفن کا جو سٹارٹ ہی جو ہے نا, کفن کے اندر جب اس عورت کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا, مکالمہ جو ہو رہا ہے, جب اس عورت کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ اسے پیسے دیتا ہے اس کے لیے, اور سٹارٹ میں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ مر جائے گی, مرنے دو اس کو. تو جب اسے پیسے دیتے ہاں تب وہ چیز جو ہم لوگوں نے پڑھی تھی, ہمارے جو قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں سرو کر رہا تھا تو میں نے دیکھا مزاروں کے اوپر چادریں ڈی سی کی ڈائری جنگ میں. ہاں تو باہر فقیر جو ہے وہ بیٹھا, وہ اٹ کمپلیٹلی کلکڈ کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ کتنی پیراڈاکسیکل ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ دو تین چیزیں ہیں. باقی کتابوں کا ذکر کرنا وہ اس طرح ہوگا کہ جس طرح میں اپنی جھاڑ رہی ہوں, نالج جھاڑ رہی ہوں, لیکن یہ دو تین چیزیں جو ہے نا دے ہیو پلیڈ اے ہیوج رول. اس کے بعد ایک کتاب تھی which I read, it was an English novel which I read in 7th grade. وہ ہمارے کورس کا حصہ تھی. دوسری بھی ایک اور کتاب کا ذکر کرتی ہوں جو کورس کا حصہ تھی جس نے مجھے امپیکٹ کیا تھا. وہ تھی ہوم کمنگ آف کیزی. ہوم کمنگ آف کیزی از اے بک بیسڈ آن World War II جس کے اندر a family has been displaced and they interact with an Italian family. جبکہ ہائٹ کے اوپر ہے فاشزم, اور وہ فیملی فاشزم سے کتنی دور ہے, اور انہوں نے کس طرح اپنی چھوٹی سی زندگی دنیا بنائی ہوئی ہے. تو دیٹ میڈ می ریئلائز دی اپس اینڈ ڈاؤنز آف World War II. اس کے بعد whenever I used to read about partition کی atrocities نا, تو پتہ نہیں شاید شروع میں نا مجھے ہسٹورین بننے کا شوق تھا, تو I used to get sad. تو ایک دفعہ میں نے اپنے والد صاحب سے ذکر کیا, میں نے کہا جب بھی میں تاریخ پڑھتی ہوں مجھے دکھ ہوتا ہے. تو یہ تو اچھی چیز ہے. دیٹ مینس کہ یو ریئلائزڈ کہ ہر ایونٹ جو ہے آپ کی زندگی کے اندر وہ آنے والے 50 سے 60 سال جو ہے اس کے اثر نظر آتے رہے. اس کے اندر جو کتاب تھی, اللہ کرے اس کے اوپر ڈرامہ بنے, میری بہت خواہش ہے کہ اس کے اوپر ڈرامہ بنے. ایک تو آنگن پہ تو بن گیا نا, وہ جو خدیجہ مستور کا ہے, بالکل. دوسرا ہے دستک نہ دو. ہاں کلاسک ہے, نو ڈاؤٹ. دستک نہ دو جو کتاب تھی, ایگزیکٹلی دستک اوور چائنا مین, اس کا کہتا ہے سائیکل کے اوپر آنا, اس بچی کا باہر بھاگنا, اور بڑا زبردست. اور پارٹیشن کے بعد لائف کیسے چینج ہوئی, ان کا لاہور موو ہونا, اور وہ ساری چیزیں یو نو. اسی طرح پھر آپ اس سے نا نقشہ کھینچ سکتے ہو. بہت ساری فیملیز تھیں جن کا ایک بہت اکنامک مقام ہوگا یا ایک سوشل مقام تھا, وہ ایک بہت بڑی قربانی دے کے اس ملک پورا ایک لارج اسکیل پہ پکچر آپ کے سامنے آ جاتی ہے. تو پھر وہاں پھر سوچ آتی کہ وہ اتنی بڑی قربانی دی کہ اگر اس ملک میں آئی ہیں تو ان کا کوئی نہ خواب ہی لے کے آئی ہوگی نا. تو جو وہ خواب اس ملک کے اندر کے لیے لے کے آئی تھیں, اور جو ایکسپیکٹیشنز لے کے آئی تھیں, ہمارے اوپر تو فرض ہے نا کہ اس کے تعبیر کو ہم جو ہے میٹیریلائز کرنے میں اپنا رول ادا کریں. ایگزیکٹلی. زبردست زبردست. آپ تو ماشاء اللہ خود آئیکن ہیں, ابھی تو آپ کا بڑا شاندار کیریئر باقی ہے. ہمارے وہ ویورز جو CSS کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ اب بلکہ وہ فیمیل اسٹوڈنٹس جو اب آپ کو اپنا ایک رول ماڈل ماشاء اللہ سمجھتی ہیں, ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ جو CSS کرنا چاہتے ہیں, یوتھ آف دا کنٹری, یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں زندگی میں, اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو ڈٹ جائیں. آپ کی یہ بات میں نے 2-3 جگہ پہلے بھی کوٹ کی کہ نہرو نے جب اپنی بیٹی کو خط لکھا تو اس میں اس نے ایک بات لکھی. ہی واز اے ویری گڈ رائٹر. نہرو لکھتے ہیں کہ اگر تم نے جاننا ہو کہ تم نے کوئی غلط کام, تمہارا جو کام تم کرنے جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط, تو یہ سوچنا کہ اگر میں کام یا یہ بات کسی اپنے کو بتا سکتی ہوں تو وہ ٹھیک ہے, اور اگر میں کسی اپنے کو نہیں بتا سکتی تو وہ غلط ہے.
تو آپ اپنی زندگی کے اندر ایک چھوٹا سا میجرمنٹ اسکیل رکھ لیں, زیادہ اپنے اوپر ریسٹرکشنز لگانے کی ضرورت نہیں, ایک چھوٹا سا میجرمنٹ اسکیل رکھ لیں. اپنے سپورٹ سسٹم کو نہ چھوڑیں, آپ کی فیملی, کچھ اچھے دوست اور آپ کی جو فیملی ہے وہ, اور جو فوکس آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے. میرے والد صاحب کہتے ہیں جب بندہ کوئی F-16 چلا رہا ہو تو ارد گرد والے F-16 گر بھی جائے نا تو وہ اپنا راستہ بناتا رہتا ہے اور وہ جاتا رہتا ہے اپنے گول کے اوپر. تو فوکس رکھیے گا, ارد گرد کی باتیں نہیں ہو سکتا ہے اس بحث سے بہت اوپر. جب میں تیاری کر رہی تھی تو ایک دن میں بڑی پریشان ہوئی, تو میری والدہ بیٹھی ہوئی تھی تو میں بڑی پریشان تھی. اسے میں نے کہا ماما کوئی 30-40 ہزار بندہ اپلائی کرتا ہے, میں 16 گھنٹے پڑھ رہی ہوں, نہ ہوا تو کہتی نہیں میں تمہارے لیے دعا کر رہی ہوں تو ہو جائے گا. تو میں نے کہا ماما ساروں کی مائیں دعا کرتی ہوں گی, تو ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے مطلب میرا امتحان ہو جائے گا کسی اور کا نہیں ہوگا. تو چیز ہے کہ نیت, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ باقیوں کی نیت نہیں ہوگی یا ان کے اوپر ڈاؤٹ ہے یا کچھ بھی ہے, لیکن اپنی کاز کے ساتھ ڈو اٹ فار گڈ انٹینشنز, ڈو اٹ فار a right reason and do it for somebody who needs your attention. اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں, اللہ پہ چھوڑ دیں. مالیدہ کم پانی نانا پر پر. واہ واہ واہ. وہ یہ میرے والد صاحب نے نا مجھے صبح شعر سنایا تھا, یہ روز سناتے تھے جب میں پڑھ رہی ہوتی تھی. تو آپ کا کام صرف محنت کرنا ہے, نتیجہ جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں. ٹرسٹ دا پروسیس کے اوپر فوکس رکھیں. آپشنل سبجیکٹ سر جو میرے تھے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن تھا, پولیٹیکل سائنس تھا, انٹرنیشنل لا تھا, جینڈر اسٹڈیز تھا اور سوشیولوجی تھا. اس سے پہلے کہ ہم انٹرویو ختم کروں, لائٹر نوٹ, آپ کے لائف پارٹنر کا انتخاب ہو چکا ہے؟ ہاں جی. اسی سروس سے, فیلڈ سے, ارینج میرج ہوگی یا لو میرج ہو رہی ہے یا ارینجڈ میرج ہے, سروس سے نہیں. 13 رجب کو نکاح ہوا تھا اور یہ واقعے سے کافی دیر پہلے ہے, اور بعد میں پھر پکچرز وائرل ہو گئی تو لوگوں کو لگا کہ کوئی فوٹو شوٹ ہو گیا ہے میرا نا, بڑا چیز لگی کیونکہ وائی وڈ اے پروفیشنل پولیس آفیسر گیٹ اے فوٹو شوٹ ڈن. تو نکاح ہوا, اٹس این ارینجڈ میرج, ہی از ناٹ فرام دا سروس. اوکے, اور اللہ کا شکر. شہر بانو صاحبہ, ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ, آپ کے کیریئر کے ساتھ, آپ کی لائف کے ساتھ, اور بہت اچھا لگا آپ آئیں, ریڈیو پاکستان کو آپ نے ٹائم دیا, اپنی اچیومنٹس بتائیں, اور ایز اے رول ماڈل آپ نے ہماری یوتھ سے گفتگو کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اور اس کے ساتھ ہی آج کے ہمارے اسپیشل ویڈیو پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہوا. مجھے سجاد پرویز, اپنے پروڈیوسرز غلام حیدر, زنیرہ خالد اور انجینئر عامر چاند کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.